فرسٹ ٹائم جب لڑکیوں کو پیریڈز آتے ہیں جس کو ہم منارکی کہتے ہیں، اس میں یہ ماؤں اور بچیوں دونوں کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے۔ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بلیڈنگ کم ہے یا بلیڈنگ زیادہ ہے۔ جب ایک لڑکی اپنے چائلڈہڈ سے اڈلٹہڈ کی طرف جاتی ہے، بالغ پن کی طرف جاتی ہے، اس میں اس بچی کے جسم میں بہت سے ہارمونل چینجز آتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے لگی ہوں وہ ایک بہت ہی چیلنجنگ ٹاپک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو فرسٹ ٹائم جب لڑکیوں کو جو پیریڈز آتے ہیں جس کو ہم منارکی کہتے ہیں، اس میں یہ ماؤں اور بچیوں دونوں کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ خیر اب تو بہت زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے، اب سے آپ کچھ عرصہ بیک چلے جائیں کہ جب کہ بچیوں کو پیریڈز کا پتہ ہی تب چلتا تھا جب ان کو پیریڈ سٹارٹ ہوتے تھے۔ اچھی بات میڈیا کی اور ایک اوپننیس کی یہ ہے کہ اب پیریڈز آنے سے پہلے ہی بچیاں اویئر ہوتی ہیں کہ دیر از سم چینج جو کہ ان کی لائف میں آنے والا ہے۔ میں اس کی فزیولوجی میں نہیں جاؤں گی کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، بیکاز وہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈیبل ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگوں کے لیے بس یہ جاننا ضروری ہے کہ جب ایک لڑکی اپنے جو چائلڈہڈ سے اڈلٹہڈ کی طرف جاتی ہے، بالغ پن کی طرف جاتی ہے، تو ہم اس کو منارکی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اس بچی کے جسم میں بہت سے ہارمونل چینجز آتے ہیں۔ اب جب پہلے یہ ہوتا تھا، آج سے اگر آپ 15-20 سال پہلے دیکھیں تو جو منارکی کا ٹائم تھا وہ تھا 12 سال سے زائد عمر۔ لیکن اب آہستہ آہستہ یہ جو پیریڈ ہے، جو ایج سٹارٹ آف پیریڈز ہے، یہ 9 ایئرس تک جا چکا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہارمونل امبیلنس ہے، میڈیا ہے، اویئرنیس ہے، اور سرٹن جینیٹک جو انفلوئنسز ہیں وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اب آگے چلتے اس طرح سے کہ ایک بچی کو جب پیریڈ سٹارٹ ہوئے ہیں تو اس پہ ایک تو اس کو ہمیں گائیڈنس کس طرح سے دینی ہے۔ میرا ایک جو پوائنٹ ہوتا ہے، میں مدرس کو ایجوکیٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز جب تک آپ کی بچی کو پیریڈز نہیں ہوئے، 9 سے 10 سال کی عمر میں بچی جا چکی ہے، ایک تو جب وہ اسکول جائے تو اس کے پاس ایک کٹ ہونی چاہیے جس میں اس کا ایک سینیٹری نیپکن ہونا چاہیے، اس کا انڈر گارمنٹ ہونا چاہیے اور ٹیشو نیپکنز ہونے چاہیے کہ سپوز اگر اس کو کبھی اسکول میں ایسا انسیڈنٹ ہو تو یہ وہ ایک امبیرسمنٹ سے بچ سکے۔ اب تو خیر سکولز میں بھی بہت زیادہ اویئرنیس ہے، وہاں پر بھی انہوں نے یہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن اچھا ہے کہ آپ کی بچی کے پاس خود سے یہ چیزیں موجود ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بچیوں کو پین ہوتی ہے تو خدارہ ان کو پین کلرز دے دیا کریں۔ میرے پاس بہت سی ایون بچیاں یہ کمپلین کرتی ہیں کہ مجھے اتنی درد ہوتی ہے کہ میں بستر سے ہل نہیں سکتی، لیکن میری امی مجھے کوئی ٹیبلٹ نہیں کھانے دیتی۔ اور لٹرلی میرے پاس پچھلے دنوں ایک بچی آئی اینڈ شی واز کرائنگ کہ اماں جو ہے وہ مجھے ٹیبلٹ نہیں لینے دیتی، اور جب اماں سے وجہ پوچھی گئی تو جو کہ مجھے پتہ تھی کہ وہ کیا وجہ ہے، وہ انہوں نے یہ بتایا کہ نہیں جی آگے فرٹیلیٹی میں اور اس طرح سے ایشوز ہوتے ہیں اور پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ سمپل پیناڈول کی گولی دے دیں، اس سے اس کی فرٹیلیٹی پہ کچھ اثر نہیں ہونے والا، بلکہ صرف یہ ہے کہ اس کا وہ پیریڈ آسانی سے گزر جائے گا۔ دیکھیں اس کی باڈی میں ایک چینج آ رہا ہے، وہ اس چینج کو ایکلیمیٹائز کر لے گی، لیکن جب تک وہ اس چینج کو اڈیپٹ نہیں کرتی، یو آر دا ون، آپ وہ ہیں جو اس کی ہیلپ کر سکتی ہیں، یا اس کی جو بڑی بہن ہے۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں تو ملٹیپل اور ریلیشنز ہیں، فیمیل ریلیٹیوز ہیں، جو جن کو میں یہ بات پہنچانا چاہتی ہوں کہ پلیز جب بچیوں کو پیریڈز میں پین ہو تو ان کو دوائیاں دے دیا کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بلیڈنگ کم ہے یا بلیڈنگ زیادہ ہے۔ ابھی پیریڈ سٹارٹ ہوئے ہیں، اس کو ریگولر ہونے میں بھی کئی دفعہ سال سے 1.5 سال سے 2 سال تک لگ جاتے ہیں۔ یہ جو ایک اور کنسرن ہے کہ جی پیریڈز ہوئے تھے، اب 5-6 ماہ ہو گئے بچی کو پیریڈز نہیں ہو رہے، تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ 2 سال تک بھی لگ سکتے، ایک دفعہ پیریڈز ہوئے اور اگر 1.5 سال گزر گیا ہے، 1.5 سال کے بعد بھی پیریڈز ہو جاتے ہیں اور ہو رہے ہیں تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یا دوسرا اسپیکٹرم یہ ہے کہ مہینے میں 2 3 دفعہ پیریڈز ہو رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ شاید اس کا کوئی سسٹم خراب ہے، انٹرنلی کوئی اس کو پرابلم ہے، اس کے آرگنز ٹھیک نہیں ہے، اس کا جو ہارمونل امبیلنس ہے وہ ابھی سے شروع ہو گیا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کی بچی کو پیریڈز ہوئے ہیں، اس کو 2 سال دیجیے، ہر صورت اس کو 2 سال دیجیے، 2 سال تک آٹومیٹکلی اس کے پیریڈ سیٹ ہو جائیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جن کو کچھ ایشوز ہیں، لائک اوبیسٹی ہے،
کوئی ہارمونل پرابلم ہے جیسے کہ پی سی اوز ہیں، اور ہاں پی سی اوز کا میں پی سی اوز پہ بھی ایک بہت ڈیٹیل سے ایک ڈسکشن کروں گی آپ کے ساتھ، لیکن اس ٹاپک میں جو ون لائنر ہی کافی ہے کہ پی سی اوز بھی ایک رول پلے کرتے ہیں، اور یہ مینارکی یعنی فرسٹ ایپیسوڈ آف بلیڈنگ جو ہے اس سے پہلے سے ہی اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہت سے لوگوں میں، اور اسپیشلی کیونکہ آج کل جیسی ہماری ڈائٹس ہیں اور جو ہماری روٹین ہے تو اس میں پی سی اوز کا بہت بڑا رول ہے۔ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ پی سی اوز ہے اور تھائرائڈ اگر کسی بچی کا خراب ہے، تھائرائڈ ایک گلینڈ ہوتا ہے جو آپ کے گلے میں اس جگہ پہ ہوتا ہے، اور یہ تھرمو ریگولیٹر ہے آپ کی باڈی کا، بہت سارے ہارمونز کو یہ آپ کے جو ایکسپریشنز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر تھائرائڈ ہارمون میں امبیلنس ہے تو وہ بھی پیریڈز کو خراب کرتا ہے۔ اوبیسٹی اور ہارمونل امبیلنس یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر یہ آپ کی بچی کو ان میں پرابلم ہے تو پھر ان کو آپ کو ضرور میڈیکل ہیلپ لینی ہے، ادروائز ایسی کوئی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فوراً ہی آپ نے جا کے اپنے ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ ایک اور چیز، بچیوں کو ایکنی ہو جاتی ہے مینارکی کے بعد، چہرے پہ کیل محاسے نکلتے ہیں، بچیاں اریٹیبل ہو جاتی ہیں، چڑچڑا پن آ جاتا ہے بچیوں میں، تو اس میں آپ کی کاؤنسلنگ، آپ کا پیار، آپ کی کوآپریشن بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکشن نہیں کریں گے، ان کے پرابلمس کو نہیں سنیں گے، یہ وہ ٹائم ہے جو ان کی کیریکٹر بلڈنگ کا ٹائم ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی جا کے ان کی پرسنالٹی پہ بہت افیکٹ کرتی ہیں۔ تو میرے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے پرابلمس کو سنیے، ان کو انڈرسٹینڈ کیجئے، ان کو حتی الامکان جو ہے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے، اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے کہ جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، وی آر ہیئر ٹو سرو یو، ٹو ہیلپ یو ٹو ہیو اے گڈ، ہیپی اینڈ ہیلتھی لائف۔ تھینک یو سو مچ۔